اس وقت الحمدللہ کوئی 1000 سے زیادہ مساجد ہم نے بنائی ہیں، سبسیڈائزڈ سولر پلیٹس تقسیم کیے ہیں، جو ہمارا ایک بڑا اچھا منصوبہ اور اسے بڑی مقبولیت موسم کے حساب سے موسم کے حساب سے جو فوکس ہوتی ہے میری وہ ڈونر کے ساتھ میٹنگز وغیرہ پر ہوتی ہے، فارن وزٹس ہوتی ہے، وہ میں کرتا ہوں، باقی ادھر لوکل کام جو ہے وہ اپنے اسٹاف ہمارا وہ سب کچھ مینیج کرتا ہے۔ سیاست میں تو کہتا ہوں کہ مشکل نہیں، آسان ہو گیا ہے۔ جو کاروباری لوگ وابستہ تھے، بزنس مین، وہ سب پیچھے ہٹ رہے ہیں، ان کے لیے سروائیو کرنا بھی ناممکن ہوتا جا رہا ہے، اور جو بنیادی نظریاتی لوگ ہیں وہ پھر آگے ہو رہے ہیں۔ یقین جانیے یہ الیکشن پاکستان کا تاریخ ساز الیکشن تھا 2024 کا، کہ لوگ پوچھتے نہیں ویریفائی کرتے تھے کہ اصلی کینڈیڈیٹ کون ہے۔ ایک بندہ ادھر جیل میں بیٹھ کے وہاں سے پیغام دیتا ہے اور یہاں پورے پاکستان میں طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی اصل و شعور ہے جو عمران خان نے عوام کو دی۔ جو پرانے سیاستدان ہیں جن کے ضمیر کچھ نہ کچھ زندہ ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی کوشش جو ہے، ان کی نظریں اب رہائی پہ نہیں ہیں، ان کی یہ ہے کہ تاریخ میں میرا نام لکھا جائے۔ ہمارے ہاں سیاست کو بڑا بے رحم سمجھا جاتا ہے، اور جو لوگ سیاست کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارا ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں شاید ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا، وہ صرف اگر آتے ہیں سیاست میں اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں، عوام کے لیے نہیں آتے، عوام کے لیے کی فلاح کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، اور کوئی سوشل ورک بھی نہیں وہ کر سکتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو شاید دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن آج ایک میں ایسے ایم این اے کے ساتھ موجود ہوں جن کو آپ سیاسی طور پر تو جانتے ہیں، بنوں سے ان کا تعلق ہے، مولانا نسیم علی شاہ، ان سے جانتے ہیں کہ سر سیاست ایز اے سیاستدان تو لوگ آپ کو بہت جانتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کا تعارف کرا رہے ہیں ایز اے سوشل ویلفیئر آپ چلا رہے ہیں، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں، تو سیاستدان ہوتے ہوئے یہ خیال کیسے ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں سیاستدان کو بڑا پتھر دل سمجھا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ یہ ایسے موضوع کے متعلق آپ سے مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، اور اپنی یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں میں ان کو میڈیا سے تھوڑا دور رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں، لیکن سر میڈیا سے دکھاوے کے لیے، لیکن پھر بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی سیاستدان اچھے کام بھی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، میں سیاست کے علاوہ ایک سوشل ورکر ہوں، اور الحمدللہ کچھ 100-150 کے قریب اس وقت میرے ساتھ امپلائیز کام کر رہے ہیں سوشل سیکٹر پہ۔ اپنے مذہبی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ میں سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے الحمدللہ بہت کچھ کر رہا ہوں۔ جو ایک تو مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں جس کے تحت مدرسہ اور مساجد کی تعمیر ہو گئی، اس وقت الحمدللہ کوئی 1000 سے زیادہ مساجد ہم نے بنائی ہیں۔ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم اس سال ہم نے مثلاً سبسیڈائزڈ سولر پلیٹس تقسیم کیے ہیں، جو ہمارا ایک بڑا اچھا منصوبہ اور اسے بڑی مقبولیت موسم کے حساب سے واٹر سپلائی کی بہت سی اسکیمیں ہم کر رہے ہیں، کلین ڈرنکنگ واٹر، صرف بنوں کے حد تک نہیں، اب تو ہم پورے بنوں پاکستان میں جو سیلاب زدہ ایریاز ہیں خاص طور پر ہم ان کو فوکس کر رہے ہیں، اور پھر بلوچستان ہمارا ٹارگٹ ہے، وہاں پر بھی ہم بہت کچھ کر رہے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹ ہم نے اسلام آباد میں یہاں آفس اسٹیبلش کیا ہے، تو یہاں سے ہم اور بھی انشاءاللہ اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ میں نے جو سبسیڈائز سولر پلیٹس کا منصوبہ آپ کو بتایا، اس کے علاوہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم 1000 سولر پلانٹس، منی سولر پلانٹس، وہ قرضے کے طور پر، قرضے کے ذریعے مائکرو فائنانسنگ سسٹم کے تحت ہم تقسیم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بھی جو فار فلانگ ایریاز ہیں وہاں پر ہم کریں گے، اور جو غریب نوکر پیشہ لوگ جو ہیں سرکاری ملازمین، ان کو ہم یہ دیں گے۔ سر یہ بتائیں، یہ جو آپ اتنے پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں غریبوں کے لیے کام، یہ خیال آیا کیسے کہ گھر میں سے کوئی کرتا تھا، بچپن سے یہ سوچا ہوا تھا کہ فلاحی ورک کرنا ہے، کیونکہ سیاستدان ایک فل ٹائم خود ایک جاب ہے، اس کے ساتھ یہ کیسے آپ کو خیال آ گیا؟ جی، ہمارے والد صاحب اللہ پاک ان کی مغفرت نصیب فرمائے، ان کی ایک سوچ تھی ہماری پیدائش سے پہلے، وہ بہت کچھ کر رہے تھے، اور بہت کم ہی عمر میں انہوں نے بنوں جیسے دور افتادہ علاقے میں یہ تصور دیا چیریٹی کام کا۔ ضلع بنوں میں پہلا رفائی ادارہ الحمدللہ یہ ہمارے والد صاحب کا تھا۔
سیاست بھی بعد میں انہوں نے شروع کی. تو الحمدللہ سیاست کے ساتھ ساتھ یہ چیریٹی کا کام بھی وہ کرتے تھے. اچھا, تو پھر وہاں سے آپ نے یہ لیا کہ میں نے بھی اس کو آگے کنٹینیو کرنا ہے. اب بھی ہم کر رہے ہیں, لیکن سیاست سے اس کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی میڈیا پہ اس حوالے سے زیادہ مینیج کیسے کرتے ہیں, کیونکہ سیاست دان خود بڑے مصروف ہوتے ہیں, اجلاس چل رہے ہوتے ہیں, کمیٹیاں ہوتی ہیں, اور آپ کا پھر آنا بنو سے اسلام آباد پارلیمنٹ کے جب اجلاس ہوتے ہیں تو کیسے یہ مینیج کرتے ہیں ساری چیزیں؟ تو یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. الحمدللہ ہمارے ساتھ ٹیلنٹڈ ٹیم ہے, وہ سب کچھ مینیج کر رہی ہے. اور میں زیادہ تر جو فوکس ہوتی ہے میری وہ ڈونر کے ساتھ میٹنگز وغیرہ پر ہوتی ہے, فارن وزٹس ہوتی ہے, وہ میں کرتا ہوں. باقی ادھر لوکل کام جو ہے وہ اپنے اسٹاف ہمارا وہ سب کچھ مینیج کرتا ہے. اور ابھی ہم ایک نیا تصور بھی انڈکٹ کر رہے ہیں اپنے ادارے میں کہ ادارے کے لیے ہم بزنس شروع کر رہے ہیں. اچھا, تو گلف کنٹریز میں انشاءاللہ ہم پاکستانی پروڈکٹس لے کے جائیں گے, اور وہاں اس کو ایز اے پاکستانی پروڈکٹ اور میں ایز اے پاکستانی نمائندہ وہاں جا کے ان کی مارکیٹنگ انشاءاللہ کروں گا, اور پاکستانیوں کو میں دعوت دوں گا کہ اپنے پاکستانی پروڈکٹس پہ انحصار کریں کہ ہم دنیا میں اس کو تعریف کرائیں. پاکستانی ایکسپورٹس بھی انشاءاللہ کچھ حد تک یہ تصور بھی ہو جائے گا, کیونکہ گلف کنٹریز پر اس وقت انڈیا کا غلبہ ہے اور ان کا ہولڈ ہے. تو کم از کم ہماری پاکستانی کمیونٹی جو تقریباً کوئی 7 ملین کے قریب ہمارا صرف گلف کنٹریز میں رہائش پذیر ہے. یہ 7 ملین جو ہے ان کو ہم پاکستانی پروڈکٹس پہنچا رہے ہیں, اور یہ پھر ہمارے سفیر بنیں گے انشاءاللہ, وہاں پر مارکیٹنگ کریں گے. اچھا سر, تھوڑا سا سیاست پر بات کرتے ہیں. سیاست سے کتنے سال سے تعلق ہے, اور سیاست اب پہلے بھی بے رحم ہوتی تھی لیکن اب تو کچھ زیادہ ہی, اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا اس دفعہ اس وقت اپنی سیاست کرنا. کل ہم نے سمڑیال میں دیکھا کہ جو بھی الیکشنز ہوتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے ایک دھاندلی ہو جاتی ہے. تو کیسا دیکھتے ہیں, کتنا مشکل ہو گیا اب سیاست کرنا؟ سیاست میں تو کہتا ہوں کہ مشکل نہیں, آسان ہو گیا. اچھا, جو کاروباری لوگ وابستہ تھے, اچھا بزنس مین وہ سب پیچھے ہٹ رہے ہیں, ان کے لیے سروائیو کرنا بھی ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اور جو بنیادی نظریاتی لوگ ہیں وہ پھر آگے ہو رہے ہیں. بدقسمتی سے ضیاء الحق اور یحییٰ خان کے دور میں جب سیاسی پارٹیوں نے بائیکاٹ کیا تھا, تو اس دور میں پھر اٹریکٹ کرنے کے لیے ڈکٹیٹر نے MNAs وغیرہ کو فنڈ دیے, جس کے ذریعے وہ اپنے ٹھیکیدار لوگ اور سرمایہ دار جاگیردار ان کو انہوں نے اٹریکٹ کیا. جو اصلی پولیٹیکل ورکر تھے وہ سیٹ پہ چلے گئے تھے, وہ چونکہ بائیکاٹ پہ تھے. یہ اس کا خمیازہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. لیکن 2022 کے بعد اب پھر وہی لوگ آ رہے ہیں. الحمدللہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جتنے بھی وہ بزنس مین وغیرہ لوگ تھے وہ سارے پیچھے ہٹ گئے. اب صرف نظریاتی ورکر ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. اور لوگ بھی اب آپ یقین جانیے, یہ الیکشن پاکستان کا تاریخ ساز الیکشن تھا 2024 کا, کہ لوگ پوچھتے نہیں ویریفائی کرتے تھے کہ اصلی کینڈیڈیٹ کون ہے پی ٹی آئی کا, اور اس کے انتخابی نشان کو. ویسے آپ کو عمران خان کے نظریے کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونا, کیونکہ بڑی ہارڈ لائن ہے عمران خان کی. اصل نہیں مشکل نہیں ہے, اب آسان ہے. آپ دیکھیں نا, پہلے دیکھیں MNAs یا MPAs منسٹرز وغیرہ وہ سب یا وزارتوں پہ کوئی ناراض ہو جاتا تھا, یا کسی کو ٹھیکے نہیں ملتے تھے, کسی کو فنڈ نہیں ملتے تھے, کوئی اور گلے شکوے کسی مثلا منصوبے ہوتے تھے گورنمنٹس کے, IPPs کے معاہدے ہو گئے, یا رینٹل پاور منصوبے ہو گئے, یا CPEC سے منصوبے لا کے اس کے ٹھیکے ہوتے تھے, ان پہ پھر رساکشی ہوتی تھی آپس میں, یا کسٹمز کی وہ کیا کہتے ہیں ان کے پیکیجز انٹروڈیوس ہوتے تھے. تو اس میں یہ سینکڑوں گاڑیاں ان کے جہاز ادھر کراچی کے بندرگاہ کے قریب پہنچتے ہوئے وہ اچانک اناؤنس کرتے تھے کہ کسٹم کی وہ ہے نئی پالیسی انٹروڈیوس کرتے تھے. تو اتنے میں یعنی اربوں روپے 10-15 دن میں وہ اٹھا لیتے تھے مارکیٹ سے. پہلے اس پہ رساکشی ہوتی تھی, کوئی ناراض. اب آسان ہو گیا, صرف نظریے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اب میں بھی ڈر رہا ہوں, سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے, بس نہیں اب لوگ ڈر رہے ہیں. ابھی میں بھی ڈرتا ہوں, اگر میں ادھر ادھر گیا تو میری ووٹ بینک چلی گئی, میں پھر نہیں جیت سکتا. ہر کوئی میں نے اب پارٹی سے اور اپنے لیڈر سے وفاداری اس کو یقینی بنائے گا. مثلا ہم نے بھی الیکشن میں قرآن مجید پر حلف لیے تھے کہ ہم عمران خان کے وفادار رہیں گے, تو تب جا کے عوام نے ہمیں ووٹ دیا. کمپین ہوگی اس دفعہ, تو آپ کو کوئی کمپین بھی نہیں کرنی پڑی عمران خان کے نام پر. بالکل, میرا حلقہ 13.5-14 لاکھ آبادی ہے میرے حلقے کی, اور 2 حلقوں کے برابر ہے. کچھ پوائنٹس پر ہمیں دوسرا حلقہ نہیں ملا,
تو اس حلقے میں یعنی میں یا میرے بھائی یا میرے کزنز یہ صرف 40% حلقے تک پہنچ سکے تھے، وہ بھی جلسوں کے ذریعے۔ 60% علاقہ ایریا یہ وہاں میں کوئی گیا بھی نہیں تھا، یعنی صرف میرا اشتہار اور سوشل میڈیا کے ذریعے میرا پیغام پہنچا تھا، انہوں نے ووٹ دیے۔ تو اس سے اور کیا بڑی بات ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ یہ اس کا واضح ثبوت ہے کہ آپ لوگ نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نظریے کو ووٹ دیتے ہیں، نعرے کو ووٹ دیتے ہیں، کارکردگی کو ووٹ دیتے ہیں، اور اپنے جو پرانا تصور تھا کہ کس کا ووٹ بینک ہے، کوئی اپنے خاندانی ووٹ بینک ہے، کیا ہے، وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ سر عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد لائی جائے۔ آج آپ کے کچھ سینئر رہنما اسد کیسر، عمر ایوب سے پارلیمنٹ میں ملاقات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے، لائیں گے، اگر عمران خان کا حکم ہے تو ہم تو حاضر ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے سیاسی ورکر کی یہ عدم اعتماد لانا چاہیے؟ پی ٹی نمبر پورے کر سکے گی، تعداد پوری کر سکے گی؟ کیونکہ آپ کے بہت سارے زیادہ تر لوگ باہر ہیں۔ مسئلہ نمبرز کا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے عمران خان نے ایک شعور دیا ہے پورے قوم کو۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ ادھر جیل میں بیٹھ کے وہاں سے پیغام دیتا ہے اور یہاں پورے پاکستان میں طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی اصل وہ شعور ہے جو عمران خان نے عوام کو دی۔ اس وقت آپ کوئی بھی شخص ہے جو سیاسی ورکر ہے، وہ کوئی بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان کرپٹ ہے، عمران خان یہ بزدل ہے، عمران خان ڈرے گا، عمران خان ڈیل کی کوشش کرے گا۔ اب تو جو مسلم لیگ کے لوگ ہیں، جو پرانے سیاستدان ہیں، جن کے ضمیر کچھ نہ کچھ زندہ ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی کوشش جو ہے، ان کی نظریں اب رہائی پہ نہیں ہے، ان کی یہ ہے کہ تاریخ میں میرا نام لکھا جائے۔ رانا ثناء اللہ کی یہی الفاظ ہیں، تو اس کی زیادہ تاریخ پر نظر ہے۔ عمران خان کی اس وقت تاریخ پہ نظر ہے، اس کی عہدے ڈیل ملی۔ سر جلدی آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں عمران خان کو باہر؟ انشاءاللہ نکلیں گے، اگر نہ نکلیں گے نکلے تو صحیح وقت لگے گا کوئی ابھی، کیونکہ ورکر آپ لوگوں کے سے جلسے جلوسوں میں ایک ہی سوال ہے کہ لایا عمل دے، اور لیڈرشپ پر خاص طور پر جو چیئرمین ہے اپوزیشن، ان پہ زیادہ غصہ ہے کہ آپ لوگ یہ خان صاحب نے کل پرسوں میں جو جیل سے پیغام دیا ہے، یہ بڑا اچھا کیا، انہوں نے وضاحت دی۔ ورکر کی جذبات تو یہی تھے، ہم اسلام آباد یہاں آئے اپنے خان کی رہائی کے لیے، ہم وہ سیاسی ورکر ہیں، ہم پرامن ورکر ہیں، کوئی مسلح تحریک تو ہم شروع نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کے تحت ہم احتجاج لے کے آئے، یہاں اسلام آباد تک پہنچے، ڈی چوک تک ہم پہنچے، ہم تانسو گیس کا وہ کر رہے تھے، قانون کے تحت ہم سامنا کر رہے تھے کہ یہ کریں گے، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا ہمارے ساتھ، رینجرز کے لوگ جو بلو ایریا میں انہوں نے بٹھائے تھے، اور ان کے ساتھ جو سنائپر تھے، انہوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا، ہمارے ساتھ نہیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا، اس طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی باغی تو نہیں اس ملک سے۔ آپ دیکھیں انڈیا کے ساتھ جب بھی مسئلہ آیا گزشتہ دنوں، جو ہی ہاں ایک دن پہلے ہم کس پوزیشن پہ تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور کیا ہمارے جذبات کیا تھے۔ صبح جب نیند سے اٹھے تو پھر پورا سوشل میڈیا وہی جو ظلم، ریاستی جبر اور تشدد کا شکار ہے، وہی ساری میڈیا یک دم وہ اپنے فوج، اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تو اب اس میں بھی ہم باغی ہیں اس ملک کے، یا ہم غدار ہیں اس ملک کے؟ ہمیں کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ ہمیں کوئی وہ ثبوت تو دکھا دیں کہ ہم نے کوئی ایسا اقدام اٹھایا ہو۔ سر آخری سوال، سیاست اور سوشل ورک دونوں آپ کریں، دونوں میں سے اگر ایک چوز کرنے کا آپ کو موقع ملے کہ ایک کرنا ہے کام، ایک کر سکوں، تو کیا آپ چوز کریں گے، سیاست یا سوشل ورک؟ سوشل ورک۔ سوشل ورک۔ تو سر یتیموں کے لیے کچھ کر رہے ہیں، جو خاص طور پر وہ ہمارا ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جو جن کو ضرورت ہوتی ہے؟ جی یتیم بچے، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور پھر بیچ میں مشکلات بھی آئی، ہم فارن ڈونرز پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، کہ وقت آیا 9/11 کے بعد کہ وہ سب کچھ ختم ہو گئے۔ تب ہمارے جو پرانے بچے جو ہمارے ساتھ انہوں نے پڑھا تھا، وہ بڑے ہو گئے تھے، کاروباری لوگ تھے، تنخواہیں لے رہے ہیں، تو انہوں نے ہمارے ساتھ دوبارہ تعاون شروع کیا، اور ابھی تک ایسے جو آپ نے بڑے کیے انہوں نے آگے سے ریٹرن کیا، وہ ابھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ابھی تک کر رہے ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم یہ ایسا کر رہے ہیں کہ اس میڈیا وغیرہ سے ہٹ کے کر رہے ہیں، تو ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ مجھے بتاتے بھی نہیں، خفیہ وہ اپنے پیسے ادھر بیچتے ہیں اور بس اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہیں، یا ادھر جو مسئول ہیں ان کو دے دیتے ہیں۔
تو وہ خفیہ طور پر سارے کر رہے ہیں, مجھے بھی نہیں بتاتے. ایسے وہ سابق یتیم جو یہاں ہمارے ہاں پلے بڑے ہیں, انہوں نے سبق پڑھے ہیں. تھینک یو مولانا صاحب کہ آپ نے گفتگو سنی. مولانا نسیم علی شاہ کا سیاسی تعارف تو آپ ہمیشہ سے جانتے تھے, لیکن آج ہم نے ان کا نیا تعارف کرایا کہ وہ سوشل ورکر بھی ہیں, اور مجھے سب سے جو اچھا کام لگا یتیموں کے لیے کام کر رہے ہیں. جو 500 یتیم خانے انہوں نے قائم کیے, کیونکہ ایسا طبقہ ہوتا ہے جو بیچارے چھت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ان کو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی, والدین کے بعد جو ہے معاشرہ ان کو دھتکار دیتا ہے. تو اور ان کی کہ سیاست میں چھوڑ سکتا ہوں لیکن سوشل کام نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ ہم جب سیاستدانوں کو صرف باہر سے دیکھتے ہیں, ملتے ہیں, پارلیمنٹ میں تقریریں سنتے ہیں, تو ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اندر سے کیسی پرسنالٹی ہے اور وہ کوئی سوسائٹی کے لیے اچھا کام نہیں کر سکتے. بھئی سیاستدانوں کے سینے میں بھی دل ہوتے ہیں.